بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات بہت پراسرار ہے اور اس پراسرار کائنات کے اندر بہت سے ایسے راز پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں آج کل کی سائنس جو ہے ترقی کر رہی ہے اور دن بدن ان رازوں کو جانتے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے راز افشاں ہو چکے ہیں، لیکن دن بدن ہم ان کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کر رہے ہیں، مزید ہمیں انفارمیشن ملتی جا رہی ہے۔ ہمارے سائنٹسٹ دن رات کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا دریافت کر رہے ہیں، اور کچھ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ایسے راز ہیں جن کو جان کے ہم حیران رہ جائیں، جو دنیا کے انسانوں کے لیے یا ویسے کائنات کے لیے خطرے کا باعث بھی ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے راز اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ہر ایک چیز کو نگل رہے ہیں، دن بدن کھا رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کائنات دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو اس پراسرار دنیا کے اندر ایسے بہت سے راز ہیں۔ ان رازوں میں سے ایک راز کے بارے میں اس سیشن میں گفتگو ہوگی، اور وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ہے بلیک ہول۔ اس کو ہم بلیک ہول کا نام دیتے ہیں۔ بلیک ہول کچھ ہی سالوں میں دریافت ہونے والی دنیا کی ایسی چیز ہے جس نے اس دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کا ہمیں قرآن و سنت سے 1400 سال پہلے بھی علم ملتا ہے، اور آج سائنسدان اس چیز کو پروو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بلیک ہول ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حتمی رائے جو ہے اب تک سائنٹسٹ نہیں دے پائے، چونکہ ہم اس کو ڈائریکٹلی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم اس کو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں یا ناسا ہے، ناسا نے بہت سارے خلاء کے اندر سیٹلائٹس اور ایسی ٹیلیسکوپ چھوڑی ہوئی ہیں جہاں سے وہ اپنی انفارمیشن لے رہے ہیں بلیک ہول کے بارے میں۔ بلیک ہول ہے کیا، وہ کیسے بنتا ہے، اور وہ ہماری کائنات کے لیے کیسے خطرناک ہو سکتا ہے یا کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اس سیشن میں ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی بلیک ہول ہے کیا۔ تو اس کے نام پہ مت جائیں کہ یہ کوئی بلیک سی کوئی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ایک سپیس ٹائم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جو امٹی، خالی، کیونکہ اس کے نزدیک جو بھی چیز آتی ہے اس کو وہ نگل لیتا ہے، اس میں وہ جذب ہو جاتا ہے، اور وہ تاریک ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کو بلیک ہول کے نام دیتے ہیں، بلیک ہول سے جانا جاتا ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو، کسی سیارے کو اتنا کمپریس کریں، یعنی دباتے جائیں اور ایک ایسی سچویشن آ جائے کہ وہ اپنے سائز سے کئی گنا چھوٹا ہو جائے، تو تب ایک بلیک ہول جنم لیتا ہے۔ یا اس کے بارے میں ایک اور بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہر ایک سیارہ یا ہر ایک جو ستارہ ہے اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اور ایک خاص عمر کے بعد اس سے مر جانا ہوتا ہے، وہ تباہ ہوتا ہے، اور وہ جب تباہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جہاں پہ ایک سٹار جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، اس سے ہی ایک بلیک ہول کا جنم ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو اس کے ارد گرد آتی ہیں ان کو نگل کیوں لیتا ہے؟ تو اس کا جواب اتنا سا ہے کہ گریویٹیشنل فورس، جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ کمپریس کرتے ہیں تو اس کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کشش سکت، یعنی کسی بھی چیز کو اپنی طرف کھینچنے کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر 10 میل کے اندر بلیک ہول کے کوئی بھی چیز آتی جائے تو 1 سیکنڈ کے اندر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہاں جاتی ہے اس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک نہیں بتا پائے، لیکن اتنا ضرور بتا پائے ہیں کہ ایون روشنی بھی، اگر اس بلیک ہول کا جو ایریا ہے اس میں روشنی بھی اگر انٹر ہو تو وہ بھی اس سے نہیں بچ سکتی، روشنی بھی وہاں سے نہیں، حالانکہ روشنی کی رفتار 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور آج تک روشنی سے زیادہ سپیڈ والی کوئی چیز دریافت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود روشنی بھی اس سے نہیں بچ سکتی۔ یہ اتنی چیز خطرناک ہے۔ ہماری زمین کے لیے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سے اس کا فاصلہ تقریباً 1600 لائٹ ایئر ہے۔ 1600 لائٹ ایئر کافی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ ایک لائٹ ایئر یوں سمجھیں کہ میں نے ابھی اس لائٹ کی سپیڈ بتائی کہ 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے، تو ایک سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے اس کو آپ ایک لائٹ ایئر کہہ سکتے ہیں۔ اگر دوسرے لحاظ سے دیکھ لیں تو 6 ٹریلین مائل جو ہے کا فاصلہ ہے زمین سے لے کے بلیک ہول تک۔ اس وجہ سے ہماری زمین پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی اس سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ لیکن بلیک ہول دن بدن ایسی بہت ساری چیزیں جو کہ اس کی خوراک ہے، جو اس کے قریب کہکشائیں آتی ہیں، کوئی بھی چیز آئے وہ اس کو نگل لیتا ہے۔ اور سب سے اس کی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب سے جو چھوٹا بلیک ہول ہے، سب سے جو چھوٹا، سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ایٹم کے برابر ہے، اس کا سائز ایٹم کے برابر ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے، اس کا جو میس ہے، اس میں کئی پہاڑ سمائے ہوئے ہیں۔
یعنی اس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اتنا وہ کمپریس ہوا پڑا ہے۔ 3 قسم کے بلیک ہول اب تک دریافت ہوئے ہیں، یعنی 3 ٹائپس ہیں۔ تو پہلی ٹائپ میں ایٹم جیسے ہے، دوسرا جو ہے وہ سٹیلر ہے جو کہ سورج سے 20 گنا بڑا ہے۔ بڑے سے مراد یہ نہیں کہ اس کا سائز بہت بڑا ہے، بڑے سے مراد یہ ہے کہ اس کا میس بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو تیسرا بڑا بلیک ہول دریافت ہوا ہے جس کو میسو بلیک ہول کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کئی ملین سورج جو ہے اگر آپ کمپریس کر کے ڈال دیں تو اس میں آ سکتے ہیں، اتنا زیادہ اس کا میس ہے۔ اب بلیک ہول کے اندر ایکچولی ہے کیا یا ہو کیا رہا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے اندر گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے علاوہ سائنٹسٹ اب تک نہیں دریافت کر پائے۔ اگر ہم اسی چیز کو، اسی بلیک ہول کو قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں فرماتے ہیں، آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ طارق وہ ستارہ ہے جو ثاقب ہے۔ یہ سورہ طارق کی پہلی 3 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں پہ طارق جو ہے عربی کے اندر طارق کو رستہ کہتے ہیں، اور جو ثاقب ہے اس کے 2 معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے آر پار سوراخ یا آر پار رستے کو ثاقب کہا جاتا ہے، دوسرا دودھ نما لہر کو بھی ثاقب کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس آیت کی مدد سے بلیک ہول کو دیکھیں تو بلیک ہول کی 2 خصوصیات اس سے ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ہول ہے، ایک سوراخ ہے، اور جس میں سائنسدان یہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات تک جانے کا ایک رستہ ہو، چونکہ اس میں جو چیز جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ تو سائنسدان کا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری کائنات تک جانے کا رستہ ہو، یعنی ایک آر پار سوراخ ہو۔ دوسری چیز اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ نے اب تک حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سینٹر میں سے ایک دودھ نما لہر جو نکلتی ہے، چونکہ کائنات بہت تاریک ہے تو وہ کائنات میں تاریکی کو چیرتے ہوئے بہت دور تک دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ انسانی آنکھ سے ڈائریکٹ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ٹیلیسکوپ اور سیٹلائٹ کے تھرو ناسا نے اس کی ایسی پکچرز لے رکھی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینٹر سے یہ دودھ نما لہر نکلتی ہے۔ اب یہ دودھ نما لہر یہ روشنی ایکچولی ہے کیا؟ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ کسی ستارے کو یا سیارے کو یا کہکشاں جو بھی اس کی چیز نزدیک آتی ہے، اس کو جب نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے میگنیٹک ریڈیشنز کریٹ ہوتی ہیں، اور یہ ایکچولی وہی جو ہے روشنی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ بلیک ہول کے سینٹر میں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید سے ہمیں اس سے بلیک ہول کے بارے میں بتاتی ہیں، جو کہ آج جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور قرآن پاک 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں۔ اب 7 رستے جو ہیں وہ بھی یہی بلیک ہول کا جو ہے ہم اس کے ساتھ کنسیڈر کرتے ہیں، چونکہ ہمیں جو قرآن پاک بتاتے ہیں ان کے مطابق 7 بلیک ہول اس دنیا میں ایگزسٹ کیے جاتے ہیں، اور سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ کئی بلیک ہول اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ چونکہ ایک رستہ ہے، چونکہ اس میں جو چیز بھی ان ہوگی وہ واپس نہیں آ سکتی، تو یہ بہت حد تک پاسبلٹی ہے کہ یہ دوسرے آسمان تک جانے کا ایک رستہ ہو۔ اور یہ بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات صرف ایک نہیں ہے، کئی کائنات ایٹ دا سیم ٹائم ایگزسٹ کرتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متوازی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ نظریہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے، اور یہ 100% پاسبلٹی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو موازنہ کریں قرآن پاک سے، تو یہ ایکچولی وہی رستے ہیں، یہ بلیک ہول ایکچولی وہی رستہ ہے جو ہمیں دوسری کائنات تک لے کے جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہمیں بتاتے ہیں واقعی یہ بہت پراسرار چیز ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر ایک جو کہکشاں ہے، مثلا ہم زمین پہ رہتے ہیں تو زمین جس کہکشاں کا حصہ ہے اس کو ملکی وے کہتے ہیں، تو اس کے سینٹر میں بھی بلیک ہول پایا جاتا ہے، لیکن وہ بلیک ہول چونکہ بہت زیادہ دور ہے اس وجہ سے زمین پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر ایک جو کہکشاں ہے اس کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ، بلیک ہول کی یہ خاصیت ہے سب سے بڑی جس کی وجہ سے یہ دریافت ہوا کہ ہر ایک چیز اس کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے بہت ساری کہکشائیں جو ہیں وہ موو کر رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن بدن اس کے قریب ہوتی جا رہی ہیں، اور جو بھی اس کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گی فوراً وہ اس کو نگل لے گا، یعنی اس کو کھا جائے گا۔ اب کچھ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بلیک ہول ہے اس میں جو چیزیں جا رہی ہیں وہ ریڈیشن کی شکل میں خارج بھی ہو رہی ہیں، اور ایک نہ ایک دن بلیک ہول کو بھی ختم ہونا ہے، یعنی دن بدن جو بلیک ہول ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بلیک ہول پرماننٹ ہے،
لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلیک ہول ویسے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت سارے اور بلیک ہولز اور بہت ساری کہکشاؤں کو، بہت سارے سیاروں کو اپنے اندر نگل کے اپنا حجم بڑھاتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ کائنات کتنی پر اسرار ہے، اور سائنسدان تو کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی پھیلتی جا رہی ہے، اتنی پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سکڑنے کا تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے سیارے اور کہکشائیں بلیک ہول نکل لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چونکہ کائنات بہت بڑی ہے، اور وہ جو بلیک ہول ہے ایکچولی وہ بھی تو اس کائنات کا حصہ ہے۔ اس لیے کائنات سکڑ تو نہیں رہی، لیکن کائنات دن بدن بڑھ رہی ہے، دن بدن اس کائنات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور بلیک ہول جو ہے یہ ہمیں اسلام کی سچائی کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، بہت زیادہ اس پہ تحقیقات ہوتی جا رہی ہیں، یہ چند سالوں میں چونکہ یہ چیز آئی ہے اور بہت ساری تحقیقات جاری ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بلیک ہول کے بارے میں کوشچن ہے تو ضرور مجھے کوشچن کریں، کمنٹس میں مجھے بتائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ انفارمیشن ہے وہ بھی مجھ سے شیئر کریں، آپ مجھے سجیسٹ بھی کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس سیشن سے آپ کا علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے، انفارمیٹیو سیشن ہے، تو کائنڈلی اس کو دوسروں تک شیئر کریں سو دیٹ کہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔